السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ زکوٰۃ کے تعلق سے میں تفصیل سے باتیں درس بخاری جو ہو رہا تھا اس کو روک کر کے دو چار دن اور یا ایک ہفتہ اس سے متعلق زکوٰۃ سے متعلق جو ہے کچھ وضاحت کر دوں، کیونکہ زکوٰۃ کے تعلق سے لوگوں کے سوالات بھی بہت آتے رہتے ہیں، تو یہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کے مقاصد کیا ہیں، بنیادی مقاصد کیا ہیں، اس کا جو نظم ہے، اجتماعی نظم، جو اسلامی عبادات کی جو روح ہے، جان ہے، وہ اس تعلق سے بات آ جائے۔ پھر یہ بھی وضاحت ہو جائے تفصیل سے کہ مثلا چاندی اور سونا ہے تو مال کے جو نصاب ہے تو اس کو میں چاندی اور سونے میں سے کس کو معیار بنایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنے زمانے میں چونکہ 7.5 تولہ سونا وہ اس کے برابر جو قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت برابر ہوتی تھی، لیکن آج ہمارے زمانے میں بڑا فرق ہے۔ 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ 1 تولہ اگر سونا ہے کسی کو تو میرا خیال ہے اس ڈبل وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ہی مل جائے۔ 52.5 تولہ کیا بلکہ 100 اور 100-150 تولہ چاندی مل جائے گی اس کو۔ تو کس چیز کو معیار بنایا جائے، اور جانوروں کا نصاب کیا ہے، اور جو کرائے کے مکانات ہم کرائے پر دیتے ہیں کسی کو، وہ تجارت کا سامان ہے، اس پہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا، اور اس سے زکوٰۃ جو نکالی جائے گی اس کی شکل کیا بنتی ہے، اور جو زمینوں سے عشر نکالتے ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ ساری تفصیلات لوگوں کے آ جائے سامنے تو لوگوں کی خواہش یہ ہوئی، تو میں نے سوچا کہ بہت اچھی یہ خواہش ہے، اس خواہش کی تکمیل ضرور ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے آپ کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے بنیادی مقاصد اور اس کا اجتماعی جو نظام ہے اس کی وضاحت کر دوں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اور دوسری جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبھا الاتقی اتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی۔ یہ تو محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، اسلامی زندگی میں زکوٰۃ کا مفہوم تزکیہ، پاکیزگی، صفائی، افزائش، نشو و نما اور فلاح کے ہیں۔ اسلام کے 4 جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے زکوٰۃ ایک عظیم رکن ہے۔ قرآن و حدیث اور شریعت نے تفصیل سے اس کے احکام بیان کیے ہیں۔ زکوٰۃ کے اندرونی اسرار و احکام کے بارے میں ائمہ اسلام نے مستقل کتابیں اور ابواب تحریر کیے ہیں۔ حکیم الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، اپنی شاہکار اور تصنیف حجت اللہ البالغہ میں بڑی عمدہ گفتگو کی ہے، اس کے اسرار و رموز اور حکمتیں بیان کی ہیں۔ اور حضرت مولانا سید ابو الحسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب ارکان 4 میں بیان کیا ہے۔ تفصیل کی ضرورت ہو، تفصیل کے لیے ان دونوں ہی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ان دونوں کتابوں کا مطالعہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ زکوٰۃ
کی اہمیت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ یہ اسلام کے ان 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ پوری اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دے کر سمجھایا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی جا بجا نماز و زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر ہے۔ کسی اور چیز کا حکم اتنا نہیں ملتا جتنا زکوٰۃ دینے سے مال زکوٰۃ کے سلسلے میں ملتا ہے ہم کو۔ نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ایک ساتھ ساتھ، اور یہ بھی ہمیں باور کرایا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اللہ سود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس زکوٰۃ نہ دینے سے مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ در حقیقت زکوٰۃ متحد اور ایک دوسرے کی فکر و خیال رکھنے والے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ زکوٰۃ جو اس معاشرے کے افراد میں محبت و اعتماد اور ہمدردی کے جذبات کو عام کرتی ہے اور معاشرے کو تباہ کن سودی نظام اور ناجائز نفع خوری سے بچاتی ہے۔ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں محتاجوں اور فقیروں کا حق بتایا ہے۔ مال در حقیقت اللہ ہی کا ہے، انسان اس کا ٹرسٹی اور نائب بن کر اس کو خرچ کرتا ہے۔ اب اگر انسان اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ اللہ کے نام پر، اللہ کے ضرورت مند بندوں پر بلا کسی فخر اور غرور کے اور احسان جتائے بغیر خرچ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ سورہ حدید میں اللہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ تو وہ اپنا نہیں اللہ ہی کا مال دیتا ہے۔ کوئی شخص بھی ہے تو وہ اپنا مال نہیں دیتا، اللہ ہی کا مال دیتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت و کرامت سے نوازا کہ بندے مومن اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کر رہا ہے اور اللہ کے بندوں کی اس مال میں جو مدد کر رہا ہے، اور اللہ کے بندوں کی اس مال کے ذریعے سے جو مدد کر رہا ہے، اس کے اس خرچ کو اللہ تعالیٰ نے قرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کو قرآن نے قرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، سورہ بقرہ میں، وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو فرماتا ہے، یعنی پہلے آیت کا ترجمہ، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصہ زیادہ دے گا؟ دوسری جگہ سورہ مزمل میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک و خلوص نیت سے قرض دیتے رہو۔ تو اب یہ اللہ ان آیتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ نفس کی تربیت میں زکوٰۃ بڑا اثر رکھتی ہے، کیونکہ نفس تو بخل کا شیدائی ہے، اور بخل بدترین عادت ہے، بلکہ میں اگر کہوں کہ انسان کے اندر شر کے داخل ہونے کا کہ ایک راستہ ہے،
اس کا ایک حدیث میں آپ نے اس کا علاج بھی بتایا۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ بہترین مسلمان کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور سب کو سلام کرو۔ تو اس کا علاج آپ نے فرمایا کہ سب کو کھانا کھلاؤ، بخل کا علاج یہ بتا دیا آپ نے۔ لہذا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے دل سے بخل کو نکالتا اور دور کرتا ہے، اس کا یہ عمل اس کو بہت نفع پہنچاتا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے نفس کے اندر جود و سخا کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، یہ جوہر پیدا ہوتا ہے، یہ صفت اس کے اندر جود و سخا کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا، کان اجود الناس، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، خیر کے لیے جو ہوا چھوڑی جاتی ہے آپ جود و سخا کے سلسلے میں اس سے بھی کہیں زیادہ سخی اور فریاد تھے۔ تو جو شخص جو نفس کو یہ جود و سخا اس کے ذریعے سے نفس کے اندر جود و سخا کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے خرچ کرنے سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی اور فیاض تھے، لیکن رمضان المبارک میں اور زیادہ سخی اور فیاض ہو جاتے تھے۔ تو اس سے نفس کے اندر جود و سخا کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، جو نفس کو دنیا کی پست و ذلیل غلطی سے دور رکھتا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی کیا کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے اصل بات کیا ہے کہ انسان کی دولت میں کچھ چیزیں آ ہی جاتی ہیں کہ اس کا آخرت میں محاسبہ ہو تو آدمی ہلاک ہو جائے۔ اللہ کا یہ امت مسلمہ پر خاص فضل اور احسان ہے کہ 2.5% مال نکال دینے سے وہ انہیں تباہیوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور مال پاکیدہ کر کے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ معاشرے کا بھی ہے کہ عمرہ کی دولت جب غریبوں کے پاس جائے گی تو وہ ہاتھ پھیلانے سے اور دوسروں کی محتاجی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ خیال رہے کہ سماج میں محتاجی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ محتاجی جو ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فقر سے پناہ مانگی ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ تو سماج میں محتاجی جو ہے ساری برائیوں کی جڑ ہے، کہ اس سے اخلاقی گراوٹ، تہذیبی پسماندگی، علم افلاس اور جرائم کے جذبات وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی ان تمام خرابیوں سے حفاظت کا کتنا شاندار انتظام فرمایا ہے۔ آج بھی اگر سارے صاحبان نصاب زکوٰۃ نکال دیں، اتنے مالدار لوگ ہیں، اور زکوٰۃ کا وہ نظم صحیح طور پہ کریں اور سب زکوٰۃ نکال دیں، تو کوئی مسلمان بھوکا، پیاسا، ننگا یا جاہل نظر نہ آئے گا۔ اس کی ہلکی سی نظیر دیکھنا ہو تو سکھوں میں دیکھیے کہ کوئی سکھ سڑکوں پر فقراء کی طرح بھیک مانگتا نظر نہ آئے گا۔ اس سے عمرہ کی معاشرتی اصلاح بھی ہوتی ہے زکوٰۃ سے، کہ زکوٰۃ میں رقمیں نکلتی رہیں گی تو افراط زر کی مصیبت درپیش نہ ہوگی، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت یہ دولت جو ہے اس کے بندوں میں گردش کرتی رہے گی۔ اس میں اس کے علاوہ بہت سے فوائد اور حکمتیں ہیں، کاش مسلمان اسے سمجھ لے۔ زکوٰۃ کا حقیقی بنیادی مقصد تزکیہ نفس ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا جو شخص اللہ سے بہت ڈرنے والا ہے، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دور رکھتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جیسا کہ میں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ اور اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا جو شخص اللہ سے بہت ڈرنے والا ہے، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دیتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے، ارشاد باری ہے کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجیے، جیسے پڑھا تھا خذ من اموالہم، شروع میں پڑھا تھا میں نے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو
پاک و صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجیے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث اطمینان ہے، اور اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 103 نمبر کی یہ آیت ہے۔ تو حدیث پاک میں صدقہ و خیرات کی فضیلت، بے شمار فضیلتیں جو ہے حدیث میں اس طرح کی آئی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو مال انسان صدقات و خیرات کی مدوں میں اللہ کی راہ میں دوسروں پر خرچ کرتا ہے، وہی مال دراصل اس کا مال ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان کے اندر پاس جو مال اور متاع ہے اس دنیا کے اندر، جو بھی سامان ہے، اگر اس سے دائمی کوئی نفع کی کوئی صورت بن سکتی ہے، کوئی صورت ہو سکتی ہے دائمی نفع کی، اس سے دائمی فائدہ اٹھانے کی، تو وہی شکل ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے اور اس کو آنے والے کل کے لیے سرمایہ آخرت بناتے ہوئے اس کو آگے پیش کر دیا جائے، تو وہ چیز کام آنے والی ہے دائمی نفع۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے، یہ اس کی وضاحت کی گئی، جو مال انسان صدقات و خیرات کی مدوں میں اللہ کی راہ میں دوسروں پر خرچ کرتا ہے، وہی مال دراصل اس کا مال ہے، اور جو مال وہ چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے وارث کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا، وہ سب سے بہتر رودی دینے والا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ذخیرہ کر کے نہ رکھا کر، تجھ پر وہ منجمد کر دیا جائے گا، یعنی اگر تم خرچ کرو گی تو اللہ دیتا رہے گا، خرچ کرتے رہیں گے، ہم جتنا کرتے رہیں گے اور اللہ دیتا رہے گا۔ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، جیسے بکرا ہے، آپ دیکھ لیجئے اللہ کے راستے میں خرچ ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے گوشت لوگ کھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو کیا ہے اس کی تعداد، حالانکہ بکرا جو ہے بکرا جو ہے اس کے بچے کم ہوتے ہیں کتے وغیرہ کے مقابلے میں، لیکن آگے اگر آپ کو لاکھوں بکرے کی ضرورت ہے تو مل جائیں گے، کتا نہیں مل سکتا ہے۔ اسی طرح گائے اور بھینس، یہ جو چیزیں ہیں جو کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جو اللہ کے راستے میں ان کو کھانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس میں ان کو کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، تو قرآن نے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات پہلے ہی میں عرض کر چکا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ تو اب سمجھنے کی بات ہے کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم جو ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے اسلامی زندگی میں جس طرح نماز اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی اجتماعی نظم قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، تاکہ زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا بہتر انتظام ہو سکے۔ اسلام کا تمام نظام اجتماعیت کے ساتھ مطلوب و پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کا عمل بھی تھا۔ اسی چیز کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاک و صاف کر دو، جیسا کہ ابھی پڑھا تھا میں نے۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ اللہ نے ان کے اوپر، مالداروں کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی۔ تو اس ارشاد نبوی سے دو خاص باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اس اہم عبادت کی جو غرض و غایت ہے، اس کا ایک رخ اسلامی معاشرے کی اقتصادی مسالے کی طرف ہے، یعنی یہ جس مقصد سے فرض کی گئی ہے، اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ملت کے حاجت مند افراد اپنی معاشی مجبوریوں اور پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے بے سہارا نہ رہ جائیں،
یہ دوسرے یہ کہ طریقہ اس عبادت کا یہ ہے کہ مال زکوٰۃ مالداروں سے لیا جائے گا، زکوٰۃ کا مال مالدار مسلمانوں سے لیا جائے گا اور وصول کیا جائے گا اور پھر تنگ حال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ مالدار مسلمان خود ہی زکوٰۃ نکال کر غریبوں میں کو دے دیا کریں، وصول کیے جانے اور تقسیم کر دیے جانے کی بات جو کہی گئی ہے کہ تؤخذ و ترد کی بات چاہتی یہ ہے کہ لازماً کوئی ہاتھ ہو جو وصول کرنے والا ہو اور تقسیم کرنے کا فریضہ انجام دیتا ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں کے الفاظ بھی ہیں والعاملین علیہا، کہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے، جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور دور نبوی میں اور دور خلافت راشدہ کے تعامل سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ تو ہم کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں نے ابھی جو پڑھا تھا یہ آپ کے سامنے جو 2 آیتیں پڑھی تھی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، تو زکوٰۃ کے متعلق شریعت کے ان دونوں فرمانوں پر نظر ڈالیے تو صاف محسوس ہوگا کہ اس نے اس عبادت کو بھی اجتماعیت کا سرچشمہ بنایا ہے۔ ایک طرف تو اس کے مقاصد میں ہی دوسروں کے ساتھ ہمدردی و مواسات شامل ہے، تو دوسری طرف اس عبادت کے طریق ادا کو اس نے حکومتی نظام کے ساتھ وابستہ کیا ہے کہ کوئی نظم ہونا چاہیے، اجتماعی نظم ہو جو اس سے اس لیے آخری بات یہ کہنی ہے کہ نماز جس طرح جماعت اور مسجد کے بغیر انجام پا جاتی ہے، لیکن فرضیت کے بعد مقاصد سے دور ہو جاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی بیت المال کی مجتمع صورت کے علاوہ بھی ادا ہو جاتی ہے، انہی اجتماعی نظم کے علاوہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کی فرضیت کے مقاصد فوت ہو جاتی ہے۔ یہی سبب تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں بعض قبیلے یربو کے لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اجتماعی نظم سے نہیں جڑیں گے، ہم زکوٰۃ اپنے قبیلے کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیں گے لیکن بیت المال میں نہیں جمع کریں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ لقاتلتهم على منعه، اگر ایک رسی بھی دیتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج وہ دینے سے انکار کر دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا، جنگ کروں گا، اور انہوں نے جنگ کی، مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی، جو اس اجتماعی نظم کا وہ انکار کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بیت المال میں داخل نہیں کریں گے بلکہ بطور خود اس کو صرف کر دیں گے۔ تو آپ نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا اور بزور ان کو بیت المال میں داخل کرنے پر جو ہے کیا ہے، مجبور کیا انہوں نے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ آج کروڑوں صاحب نصاب کی موجودگی کے باوجود اجتماعی زکوٰۃ کا نظم نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کو انفرادی طور پر صرف کرنے کا رواج عام ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے آج مسلم معاشرے میں کوئی خیر و برکت نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ اس زکوٰۃ کے جو بنیادی مقصد ہے جو اجتماعیت، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ ادا کر دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، یہ بات نہیں ہے جیسے نماز بغیر جماعت کی پڑھ لیں، آپ مسجد میں گھر میں اپنے پڑھ لیں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو جماعت کا اجر و ثواب ہے وہ تو ثواب تو نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح سے زکوٰۃ بھی اگر کوئی شخص اپنے طور پر ادا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے بہت سے مقاصد جو ہیں، جو اہم مقصد ہے وہ اس سے فوت ہو جائے گا، اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہے۔ زکوٰۃ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر کے دے دیں تو اس کو زکوٰۃ نہیں کہتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا سارے مال کا حساب لگا کر، آپ اس کا حساب لگا کر کے 2.5% آپ کو دینا ہے۔ اور زکوٰۃ فرض ہے ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر، جو صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، 2.5% دینا ہے اس کو۔ صاحب نصاب کون ہوگا؟ تو اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال کا نصاب مثلا چاندی کا نصاب ہے، سونے کا ایک نصاب ہے اور چیزوں کا نصاب ہے، اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ آئندہ درس میں کوشش کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم۔